بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جس چیز کے متعلق بیان کریں گے وہ ہے تکبر۔ اخلاق رذائل کے متعلق ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جبکہ ہم نے پچھلی 2 ویڈیوز میں اخلاق رذائل کے جو حصے بیان کیے ان میں ایک جھوٹ تھا اور ایک غیبت تھی۔ آج ہم جو حصہ اخلاق رذائل کا بیان کریں گے وہ ہے تکبر۔ تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے اور لوگوں کو اپنی نظر میں حقیر جانے، لوگوں کو اپنی نظر میں کچھ نہ سمجھے۔ تکبر کرنے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے تکبر کی وجہ سے اپنی تہبند کو گھٹنوں سے نیچے لٹکایا، وہ شخص جہنم میں جائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب نہ ہوگی۔ تکبر کرنے والے شخص کا جو ٹھکانہ ہے وہ بالآخر جہنم بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پاک اترانے والے اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر کرنے والا شخص جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا وہ تو پھر جہنم میں ہی جائے گا۔ تو تکبر کرنے والا شخص جو ہے وہ جہنم اس کا آخرکار ٹھکانہ ہے۔ تکبر کرنے والا شخص ذلت و رسوائی میں رہتا ہے۔ جب کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لوگ اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد نہیں کرتے، وہ معاشرے میں ذلت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے، اگرچہ اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے یا کوئی عہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ ظاہری طور پر ہے، لیکن دراصل وہ ذلت و رسوائی والی زندگی جی رہا ہے، ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، کیونکہ لوگ اس سے خوش نہیں، لوگ اس کے طریقہ کار، اس کی زندگی گزارنے اور اس کے ظلم کی وجہ سے اس سے خوش نہیں، اسی وجہ سے وہ ذلت و رسوائی والی ہی دراصل زندگی بسر کر رہا ہے۔ تمام فتنوں کی جو جڑ ہے یہ بھی تکبر ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، میرے اس بندے، میرے اس نبی کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اس وقت ایک ایسا بھی تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو ابلیس، شیطان کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس کو بھلا کیسے سجدہ کروں؟ اس نے تکبر کیا، جس کی وجہ سے اس کو تکبر کرنے کی وجہ کی سزا یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اسے اپنا، حالانکہ وہ اللہ کا خاص بندہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام تھا، اللہ کا وہ بہت قریبی تھا، لیکن جب اس نے اللہ کا امر نہ مانا، اللہ کا حکم بجا نہ لایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو اس وقت سے یہ تکبر چلتا آ رہا ہے، تمام فتنوں کی یہ جڑ ہے۔ ہمیں اس سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے، اور جو شخص اس تکبر جیسی بیماری میں مبتلا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیدھی راہ دکھائے، انہیں ہدایت والا رستہ صراط مستقیم دکھائے۔ السلام علیکم۔